بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، صرف ایک غریب نوجوان کی نہیں، بلکہ ایک ایسے امتحان کی کہانی ہے جہاں انسان کی دل اس کی دولت سے نہیں، اس کی ایمان سے تولی گئی۔ ایک طرف تھا دنیا کی سب سے کنجوس اور ظالم بادشاہ، اور دوسری طرف ایک غریب لیکن نیک دل نوجوان۔ اور پھر ان دونوں کی زندگی میں آئے ایک ایسے راز جس سے سن کر لوگوں کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جنات، خزانے، دھوکے، صبر اور اللہ کی رحمت۔ آج کی کہانی اینڈ تک ضرور دیکھنا، کیونکہ اس کے آخر پیغام دل کو ہلا دے گا۔ عرب کے ایک بڑے شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام تھا بادشاہ ظالم شاہ۔ اس کے پاس سونا تھا، ہیرے تھے، لاکھوں سپاہی تھے، لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھا۔ وہ اتنا کنجوس تھا کہ غریبوں کو ایک روٹی تک دینے پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی فقیر محل کے باہر آتے تو سپاہی اسے مار کر بھگا دیتے۔ اس بادشاہ کی خزانے میں برکت نہیں، مظلوموں کی آہ ہے۔ لیکن بادشاہ ہنستے رہتے۔ اس کا ایک ہی جملہ تھا، دنیا میں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اسی شہر کی کونے میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا ایان۔ ایان کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ گھر میں کھانے کی کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو 2 دن تک چولہا نہیں جلتے۔ لیکن ایان کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر رات اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میری ماں کو شفا دے اور مجھے حلال رزق عطا فرما۔ ایک دن اس کی ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، انسان غریب ہو سکتا ہے مگر اس کا ایمان غریب نہیں ہونا چاہیے۔ ایان رو پڑے۔ اس نے ماں کے ہاتھ چوما اور بولا، امی میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ایک رات ایان جنگل کے راستے سے لکڑیاں لا رہے تھے۔ تبھی اس نے دیکھا ایک بڈھا آدمی زمین پر گرا ہوئے تھے۔ اس کی سانس تیز سے چل رہا تھا۔ ایان ترنت اس کے پاس گیا۔ بابا، آپ ٹھیک ہو؟ بڈھا نے کمزور آواز میں کہا، پانی۔ ایان کے پاس آدھی مشق پانی کی تھی۔ وہ خود بھی پیاسا تھا، لیکن اس نے سارا پانی اس بڈھے کو پلا دیا۔ بڈھا مسکرا دیا۔ اس کا آنکھوں میں عجیب نور تھا۔ اس نے کہا، آج تم نے صرف ایک بڈھے کی مدد نہیں کی بلکہ اللہ کو راضی کر دیا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، کل رات پرانے قبرستان کے پاس آنا، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ایان ڈر گیا، یہ انسان تھا یا کچھ اور؟ اگلی رات ایان ڈرتے ڈرتے پرانی قبرستان گیا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، کتے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور وہی بڈھا آدمی سامنے آ گیا، لیکن اب اس کی شکل انسان جیسے نہیں تھی۔ اس کا آنکھ چمک رہا تھا، آواز بھاری ہو گیا، ایان میں انسان نہیں، ایک نیک جین ہوں۔ ایان کا جسم کانپ گیا۔ وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ جنات نے کہا، ڈرو مت، میں اللہ کی حکم کی بنا کچھ نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا، تمہاری نیکی نے مجھے مجبور کر دیا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جن ایان کو جنگل کے ایک پرانی کھنڈر میں لے گیا۔ وہاں ایک بڑا پتھر تھا۔ جنات نے کہا، اس کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ایان حیران رہ گیا۔ اس نے پتھر ہٹایا۔ نیچے سونا، ہیرا اور اشرفیہ بھری ہوئی تھی۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے تورن سجدہ کیا، یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر۔ لیکن جنات نے ایک بات کہا جو اس کا زندگی بدلنے والا تھا، یاد رکھنا، یہ دولت صرف تب برکت دے گی جب تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ اب شہر میں خبر پھیل گیا، غریب ایان اچانک امیر بن گیا۔ لوگ حیران رہ گئے،
لیکن جب بادشاہ نے یہ سنا اس کی آنکھوں میں لالچ بھر آیا۔ اس نے غصے میں کہا، ایک غریب میرے شہر میں مجھ سے زیادہ امیر کیسا ہو سکتا ہے؟ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، ایان کو پکڑ کر محل میں لاؤ۔ ایان محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے غصے میں پوچھا، بیٹا یہ خزانہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ایان چپ رہا۔ بادشاہ نے دھمکی دی، اگر سچ نہیں بولا تو تیری ماں کو قید کر دیں گے۔ ایان رو پڑے۔ اس نے مجبوری میں سب سچ بتا دیا، جنات، خنڈر، خزانے، سب کچھ۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ہوس چمک رہی تھی۔ اس نے سوچا، اگر ایک خزانہ ملا ہے تو اور بھی مل سکتا ہے۔ اگلی رات بادشاہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گیا۔ ایان کو بھی زبردستی ساتھ لے گیا۔ جنگل میں عجیب سناٹا تھا۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی، پیر ہلنے لگا اور ایک خوفناک آواز گونجی، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سپاہی ڈر کر بھاگنے لگا، لیکن بادشاہ نے کہا، خزانہ میرا ہے۔ تبھی زمین زور سے کانپنا شروع کر دیا اور ایک بڑا سایہ سامنے آیا۔ وہی جنات تھا۔ جنات کی آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اس نے گرج کر کہا، اے ظالم بادشاہ، تم نے غریب کی حق کھایا، مظلوموں کو رلایا اور اب لالچ میں اندھا ہو چکا ہے۔ بادشاہ کی جسم کانپنے لگا، لیکن پھر بھی بولا، مجھے خزانہ چاہیے۔ جنات زور سے ہنسنے لگا، تم جیسے کنجوس انسان کو برکت کبھی نہیں مل سکتا۔ اچانک سارے ہیرے موتی مٹی میں بدلنے لگا۔ بادشاہ پاگل کی طرح چیخنے لگا۔ نہیں، اس رات بادشاہ محل لوٹ آیا، لیکن اس کا دماغ ہل چکا تھا۔ وہ رات بھر چیختا، میرا خزانہ، میرا سونا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا سلطنت ٹوٹنے لگا۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ سپاہی اس کا ساتھ چھوڑنے لگا اور ایک دن وہ تنہا محل میں گر کر مر گیا۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی اپنا، صرف اس کی گناہ کی بدل اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ دوستو، اب ایان کا شہر میں تعریف ہونے لگا۔ لوگ اس کو عزت دینے لگا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگا۔ ایان نے اپنی دولت سے غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کو مدد کی، مسجد بنوائے، بیمار لوگوں کی علاج کروائے۔ لوگ اس سے محبت کرنے لگا۔ اس کی ماں نے رو کر دعا دی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی دے، اور سچ میں اللہ نے اس کی زندگی میں سکون بھر دیا۔ دوستو، دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن نیک دل اور اللہ پر یقین انسان کو کبھی برباد نہیں ہونے دیتا۔ کنجوسی، لالچ، تکبر، یہ سب انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، اور جو اللہ کی بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد آسمان سے کرتے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی ہو تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ قبر میں صرف اعمال ساتھ جائے گا۔ اگر یہ کہانی نے دل کو چھو لیے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور کومنٹ میں لکھنا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ایسے ہی دل ہلا دینے والی اسلامک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔